کے اندر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اتنی بات آپ کے ذہن کے اندر ڈال دینا چاہتا ہوں کہ تقریری فن خدا داد صلاحیت کے ساتھ ساتھ اقتصادی فن بھی ہے، جس میں انسان تھوڑی سی مہارت سے بہترین خطیب بن سکتا ہے، جس کے لیے قرآن و حدیث پر عبور، واقعات و حکایات پر دسترس اور اچھے اشعار پر گہری نظر رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ ایک اچھا خطیب سماج پر اچھا اثر ڈال سکتا ہے، انقلابات کا رخ موڑ سکتا ہے، پختہ ذہنوں کو بدل سکتا ہے، سنگ دلوں کو پگھلا سکتا ہے، راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح سمت ملا سکتا ہے اور پرتگانی خدا کو خدا سے ملا سکتا ہے۔ جی ہاں، چنانچہ آج دنیا کی سیاست و اقتصادیات میں بھی ایک سے ایک بولنے والے موجود ہیں، سربراہان، لیڈران، حکمران موجود ہیں جو اپنی دھواں بھاشنوں کے ذریعے سے دلوں کو موہ لیتے ہیں اور کایا پلٹ کر کے رکھ دیتے ہیں اور عوام و خاص کو اپنے دل کے آئینے میں اتار کر اپنا چہیتا اور دیویتا بنا لیتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقریری فن بے شمار مرضوں کا علاج ہے، ان گنت دردوں کی دوا ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ دل کو دل بناؤ تو بات بنے، ورنہ دل تو جانوروں کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد کا کہنا تھا کہ اگر انسان کو مخمل کا فرش میسر نہ ہو سکے، زندگی گزارنے کے لیے انسان کو مخمل کا فرش نہیں مل پا رہا ہے، تو زمین پر اگنے والی گھاس کو بطور فرش استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آج کے لیے بجلی کی روشنی میسر نہیں ہو پا رہی ہے، آسمان کی قندیلوں سے کام لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر مگر پہلو میں زندہ دل نہیں ہے تو اس کا بدل ملنا بھی مشکل ہے۔ آئیے پھر آپ کے سامنے ایک زندہ دل رکھنے والے خطیب بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ خطیب بے مثال حضرت مولانا محمد مشرف صاحب دامت برکاتہ العالیہ دولت پور، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کروں گا کرسی خطابت پر جلوہ فروز ہو کر اپنی شعلہ وار خطابت سے تمام سامعین کو نوازیں کہ لفظ کی شکل میں احساس دکھا جاتا ہے، لفظ کی شکل میں احساس دکھا جاتا ہے، یعنی گرمی کو پیاس لکھا جاتا ہے۔ اور میرے جذبات سے واقف ہے کلام میرا، میں وفا لکھوں تو آپ کا نام لکھا جاتا ہے۔ حضرت مولانا محمد مشرف صاحب کی شخصیت ذریعہ بن جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر تمہارے کہنے سے ایک بھی راہ راست پر آ گیا تو تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ میرے محترم، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا، ہارون رشید ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کی بیوی زبیدہ بہت نیک عورت ہے، اللہ کے قرآن کی عاشق ہے، اللہ کے قرآن سے محبت کرنے والی ہے۔ جب ان کو پتہ چلا حاجی لوگ پانی نہ ملنے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، تو ایک نہر کھدوائی، عرفات کے میدان تک اس کو پہنچوایا۔ کتنا بڑا کام کیا، کتنا اونچا کام کیا، کتنے لوگوں نے پانی پی کر کے اپنی پیاس کو بجھایا ہوگا، اپنی پیاس کو ٹھنڈا کیا ہوگا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے قیامت کے روز جب جو ہے نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو جو ہے پیاس کی وجہ سے زبان باہر کو نکل رہی ہوگی، ایک سب جنتوں کی لگے گی اور ایک سب جہنمیوں کی لگے گی۔ ایک جہنمی جنتی سے کہے گا کہ دنیا کے اندر تجھے پینے کے لیے پانی دیا تھا، وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ وہ جنتی کہے گا کہ ہاں دیا تھا۔ وہ جہنمی کہے گا کہ اللہ سے درخواست کر تاکہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کر دے۔ وہ جنتی اللہ سے کہے گا، اے اللہ، اس تیرے بندے نے دنیا کے اندر مجھے پینے کے لیے پانی دیا تھا، وضو کے لیے پانی دیا تھا، اے اللہ تو اس کی مغفرت کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش پر اس کی مغفرت کر دیں گے۔ تو زبیدہ نے
کتنا بڑا کام کیا، کتنا اونچا کام کیا، کتنے لوگوں نے پانی پی کر کے اپنی پیاس کو بجھایا ہوگا۔ آپ حضرات نے ایک واقعہ بنی اسرائیل کا فضائل اعمال کے اندر سنا ہوگا۔ ایک فاحشہ عورت، ایک بازاری عورت، ایک گندی عورت، جس نے کبھی اللہ اللہ نہیں کہا، جس نے کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، وہ چلی جا رہی ہے۔ دیکھا راستے میں ایک کتا پانی نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، بلبلا رہا ہے۔ اس عورت نے اس کتے کے اوپر رحم کھاتے ہوئے کنویں سے پانی نکالا، کتے کے منہ میں ڈالا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ تو زبیدہ نے کتنا بڑا کام کیا، کتنا اونچا کام کیا۔ جو ہے جب زبیدہ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب کے اندر دیکھا، زبیدہ کیا گزری؟ کہا اللہ نے مغفرت کر دی ہے۔ کہا تیری مغفرت کیسے نہ ہوتی؟ تو نے بڑے بڑے کام کیے، اچھے کام کیے، تو نے نہر کھلوائی، عرفات کے میدان تک اس کو پہنچوایا۔ تو زبیدہ نے کہا کہ جب نہر کی باری آئی تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، زبیدہ اگر ہم تجھے بادشاہت نہ دیتے، خزانہ نہ دیتے، مال دولت نہ دیتے، تو کبھی نہر نہ کھلواتی، یہ بتا میرے واسطے کون سا عمل لے کر کے آئی ہے؟ زبیدہ کہتی ہے میری پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، زبیدہ تیرا ایک عمل ہمارے یہاں قبول ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ ایک مرتبہ تجھے بھوک لگ رہی تھی، دسترخوان لگا ہوا تھا، کھانا رکھا ہوا تھا، لقمہ اٹھا کر کے منہ میں دینا چاہ رہی تھی، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زبیدہ میرے نام کے ادب کی وجہ سے لقمے کو واپس رکھ کر کے اپنی اوڑھنی کو جو درست کیا ہے اس کی وجہ سے تیری مغفرت کی جاتی ہے۔ مسلمانوں، آپ حضرات نے اپنی ضروریات کو آگے پیچھے کیا، اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کیا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نکلتا ہوا جا رہا ہے۔ میرے محترم، جب میں وہاں کہیں کمانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ہم اللہ کے ڈر کو بالکل محسوس نہیں کر پاتے، جہاں سے اللہ ہمیں روزی دیتا ہے، جہاں سے اللہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، جہاں سے اللہ ہمیں جو ہے اپنے پیٹ کو بھی پالنا ہے، اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے، ہم وہاں اللہ کے ڈر کو بالکل محسوس نہیں کر پاتے۔ ہاں، جھوٹ بولنا سمجھتے کوئی ہنر ہے، دھوکہ دینا کوئی ہنر ہے، کم تولنا یہ کوئی ہنر ہے، کم ناپنا یہ کوئی ہنر ہے۔ مسلمانوں، یہ ہنر نہیں، اللہ کا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو کم تولتے ہیں، جو کم ناپتے ہیں، جو نقلی چیز کو اوریجنل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر ہمارے پیٹوں کے اندر اللہ کو ناراض کرنے والے لقمے ہمارے پیٹوں کے اندر ہوں گے تو اللہ کے سامنے روتے رہنا، گڑ گڑاتے رہنا، اللہ اللہ جو ہے تمہاری دعا کو قبول نہیں ہوگی، تم روتے رہنا، تم جو ہے گڑ گڑاتے رہنا۔ اگر ہمارے پیٹوں کے اندر حرام کے لقمے ہوں گے تو پھر کوئی دعا آسمان کی طرف جانے والی نہیں ہے۔ السلام اللہ تعالیٰ نے میرے نبی حضرت علیہ السلام سے درخواست کی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ میں ایسا اللہ کا بندہ بن جاؤں، اللہ سے جو مانگوں اللہ سے پورا کر دے، اللہ سے جو سوال کروں اللہ سوال کو پورا کر دے۔ میرے نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اے سعد اپنے لقمے حلال کرو، جو مانگو گے ملے گا، جو مانگو گے ملے گا، جو سوال کرو گے اللہ تمہارے سوال کو پورا کرے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایک لقمہ حرام کا چلا گیا 40 دن کی دعاؤں کی قبولیت کو اٹھا دے جاتا ہے۔ 40 دن ایک لقمہ حرام کا لقمہ اگر ہمارے پیٹوں کے اندر چلا گیا تو 40 دن کی دعاؤں کی قبولیت کو اٹھا دے جاتا ہے۔ تو مسلمانوں، اس لیے میرے آپ نے اگر حلال کمایا اور
حلال کما کر اپنی اولاد کو کھلایا تو یاد رکھنا اس کا اثر نظر آئے گا. پھر اولاد اللہ کی ولی بن کر آئے گی, پھر اولاد اللہ کی دوست بن کر آئے گی, پھر اولاد حافظ قرآن پیدا ہوگی, پھر اولاد عالم عامل پیدا ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ ایک لقمہ بھی غلط ہو گیا تو تمہارا کوئی تعویذ ایسا نہیں بنا ہے کہ تیری اولاد کو اللہ کا ولی بنا دے, جو تیری اولاد کو اللہ کا دوست بنا دے. دنیا کا کوئی تعویذ ایسا نہیں بنا. مسلمانوں, آج ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکلتا ہوا جا رہا ہے. ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے, جاتے جاتے بھوک لگی. وہ ہوٹلوں کا زمانہ تو نہیں تھا, کسی ہوٹل میں گھسے اور گھس کر کے کھانا کھا کر کے اپنی بھوک کو دور کر لیا جائے. جیسا کہ آج روڈ پر ہوٹلوں کا انتظام ہے, گاڑی جا رہے, بریک لگایا, گاڑی کو سائڈ میں لگایا اور کھانا کھایا, اپنی بھوک کو دور کر لیا. اس وقت جو ہے ہوٹلوں کا زمانہ تو نہیں تھا. تلاش کرتے ہوئے دیکھا ایک چرواہا بکریوں کا ریوڑ چلا رہا ہے. چرواہے کے پاس گئے, کہا مجھے بھوک لگی ہے, مجھے ایک بکری کا دودھ دے دے. چرواہے نے جواب دیا یہ بکریاں میری نہیں ہیں اور میں بغیر مالک کی اجازت کے دودھ نہیں دے سکتا. مسلمانوں, یہ ہے اللہ کا ڈر, یہ ہے اللہ کا خوف. مسلمانوں, یہ اللہ کا خوف ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جانچا, فوراً امتحان لیا اور یہ کہا اچھا ایسا کرو, ایک بکری کا دودھ ایک بکری میرے ہاتھ میں ڈالے, میرا فائدہ یہ ہوگا, طبیعت چاہے گی دودھ نکال کر کے پی لوں گا, طبیعت چاہے گی ذبح کر کے گوشت کھا لوں گا. تیرا فائدہ یہ ہوگا تیرے بچوں کے کام آئے گا, پیسہ تیرے کام آئے گا, تیری ضرورت میں کام آئے گا, تیرے جو ہے بچوں کے کام آئے گا. مالک سے جا کر کے کہہ دینا ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے, مالک کہاں تلاش کرتا پھرے گا. چرواہے نے جواب دیا آئین اللہ, آئین اللہ, اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے. اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو میرے مالک کا مالک دیکھ رہا. مسلمانوں, آج ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر نکلتا ہوا جا رہا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے موبائل, ارے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں آپ نے اپنے گھروں کے اندر دیکھا ہوگا, جب چھوٹا سا بچہ روتا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل دیا جاتا ہے. وہ بچہ اور جو ہے اسے دیکھ کر کے خاموش ہو جاتا ہے. جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ انگلی چلاتا ہے, باپ بھی خوش ہے, ماں بھی خوش ہے, بھائی بھی خوش ہے. ہمارا چھوٹا بچہ موبائل چلانا جانتا ہے, انگلیاں چلاتا ہے, ایسے انگلی چلاتا ہے, اس کی تعریفیں کی جاتی ہے. بیٹھ کر کے دکانوں پر کھڑے ہو کر کے یہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے, یہ جو ہے انگلی چلاتا ہے, یہ انگلیاں چلاتا ہے. مسلمان, یہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, یہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے, یہ ضد کرتا ہے موبائل لا کر کے دیا جائے. پھر ماں اسے اپنے چہرے اور اس کے ابا کو مجبور کرتی ہے, اسے مجبور کرتی ہے. وہ 5,000 کا, 10,000 کا, 15,000 کا, 20,000 کا موبائل لا کر کے دیتا ہے. مسلمانوں, پھر اس میں گانا سنتا ہے, رنگوں کا ناچ دیکھتا ہے. کس نے بگاڑا؟ ارے اس کے باپ نے بگاڑا ہے. مسلمانوں, آزان ہو رہی ہے, موبائل چل رہا ہے, حالات بدل رہے, موبائل چل رہا ہے, بسوں کے اندر ہے, موبائل چل رہا ہے. اور بات تو یہ ہو گئی جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو دلہے میاں دلہن کو منہ دکھائی اگر دیتا ہے تو موبائل دیتا ہے. پھر کہتے ہیں کام چور ہے, یہ تو کام نہیں کرتے. ارے چور کس نے بنایا؟ ارے تم نے تو چور بنایا ہے. ارے وہ قرآن پڑھے گی, وہ اللہ کرے گی, وہ نماز پڑھے گی, وہ چائے بنائے گی, وہ کھانا بنائے گی. ارے جب تم نے موبائل لا کر کے دیا ہے تو اس کو بگاڑا ہے, گھر کا ماحول تم نے بگاڑا ہے, اس کا ذمہ دار تو ہے. مسلمانوں, اس کا ذمہ دار مسلمان ہے. آج مسلمانوں نے اپنے گھروں کا ماحول بگاڑا. اذان ہو رہی اور موبائل چل رہا ہے, نماز ہو رہی, موبائل چل رہا ہے, برابر میں جنازہ پڑا ہے, یہاں موبائل چل رہا ہے, قبرستان کے اندر ہے, موبائل چل رہا. موبائل 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 کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں, موبائل نے بچوں کا بڑا غلط کر دیا ہے.
مسلمانوں ایک وقت وہ تھا کہ بچوں کا ذہن بنایا جاتا تھا، بچوں کا ذہن بنایا جاتا تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب چلنے پھرنے کے لائق ہوئے، مسلمانوں چلنے پھرنے کے لائق ہوئے تو ماں باپ مشورہ کر رہے، ہمارا بیٹا نیک کیسے بنے گا، ہمارا بیٹا اللہ کی تعریف، اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی بولنے والا کیسے بنے گا۔ مسلمانوں بچہ مدرسے کے اندر آتا ہے، ماں نے کھانا بنایا، ماں نے اسے چھپا کر کے رکھا، بچہ مدرسے سے آیا، کہا اماں مجھے بھوک لگ رہی، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اماں نے کہا بیٹا اللہ سے مانگ، تربیت کی جا رہی ہے، بچے کو ذہن بنایا جا رہا، یہاں بچے کو بگاڑا جاتا ہے، یہاں بچے کو برباد کیا جا رہا، یہاں بچے کا ذہن بگاڑا جاتا ہے، وہاں بچے کا عقیدہ بنایا جاتا ہے۔ بیٹا اللہ سے مانگ، کہا اماں اللہ سے کیسے مانگوں، کہا بیٹا مصلی بچھا، مصلی بچھایا، کہا اماں اب کیا کروں، کہا بیٹا تحیات کی مقدار بیٹھ جا، تحیات کی مقدار بیٹھ گیا۔ اماں اب کیا کروں، کہا ہاتھ اٹھا اللہ کے سامنے اور یہ کہ اے اللہ تیرا نام لے کر کے آیا ہوں، تیری تعریف تیری بڑائی بیان کر کے آیا ہوں۔ اماں مجھے کھانا، اللہ مجھے کھانا کھلا۔ کہا اماں کیا کروں، کہا بیٹا تلاش کر، ماں نے پہلے ہی کھانا بنا کر کے چھپا کر کے رکھا تھا، تلاش کیا تو کھانا مل گیا، کھانا کھایا۔ کہا اماں اللہ سب کو کھلاتا ہے، ہاں بیٹا اللہ سب کو کھلاتا ہے، اللہ سب کو پلاتا ہے، ہاں بیٹا اللہ سب کو پلاتا ہے۔ کیا اللہ کے خزانے اتنے بھرپور ہیں، ہاں بیٹا اللہ کے خزانے اتنے بھرپور ہیں۔ جو اللہ کا نام لیتا جاتا ہے ماں کا دل خوش ہوتا جاتا ہے۔ یہاں بیٹا موبائل چلاتا ہے، باپ دل خوش ہوتا ہے، ماں خوش ہوتی ہے، اور بڑا ہو کر کے جب اس کو سختی کی جاتی ہے وہ باپ کے سامنے آتا ہے، پھر ماں باپ سر پکڑ کر روتے ہیں، ارے بچے جس نے بگاڑا تم نے جو بگاڑا ہے، ارے موبائل دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں یہاں تک کہ بچہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ رات میں جب بستر پر لیٹتا ہے تو بستر کے اندر منہ دے کر کے وہ ننگی تصویر دیکھتا ہے، وہ فلم دیکھتا ہے، وہ گانے سن رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے۔ رات کے 12 بج جاتے ہیں، 1 بج جاتا ہے، 2 بج جاتے ہیں۔ اگر موت نے پکڑ لیا تیرے بیٹے کو اور توبہ کی توفیق نہ ملی تو تیرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ قیامت کے روز تمہارے بیٹے کا کیا بنے گا؟ اگر توبہ کی توفیق نہ ملی اور بیٹا جو ہے فلم دیکھ رہا ہے، ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے، عورتوں کو دیکھ رہا ہے اور توبہ کی توفیق نہ ملی، مسلمانوں قیامت کے روز تمہارے بیٹے کا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے موقع پر تلاش کیا میرے چچا کہاں ہیں، زندوں میں تلاش کیا نہیں ملے، زخم میں تلاش کیا نہیں ملے، شہداء کے اندر تلاش کیا، دیکھا ناک کٹا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، سینہ پھٹا ہوا ہے، کلیجہ نکلا ہوا ہے۔ میرے نبی حضرت علیہ السلام اتنا ہوئے کہ آپ کی ہچکیاں بن گئی، سارے صحابہ رو پڑے اور حضرت علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا کہ میرے محبوب سے کہہ دو اتنا مت روئیے، آپ کے چچا کا نام عرش پر لکھ دیا ہے، اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا شعر۔ مسلمانوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چچا کا قاتل وحشی فتح مکہ کے موقع پر اعلان ہوا، وحشی جہاں بھی مل جائے قتل کر دیا جائے، وحشی جہاں بھی مل جائے اسے قتل کر دیا جائے، وحشی کو قتل کر دیا جائے، وحشی کو جو ہے قتل کر دیا جائے، وحشی جہاں بھی مل جائے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ وحشی مکہ سے بھاگا اور طائف کے اندر پہنچا۔ مسلمان میرے نبی حضرت علیہ السلام اور صحابہ مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے لاڈلے میرے نبی حضرت علیہ السلام سوچ رہے اگر میرے چچا کا قاتل مارا گیا تو جہنم کے اندر جائے گا، میرے چچا کا قاتل اگر مارا گیا تو جہنم کے اندر جائے گا۔ ایک صحابی کو بھیجا اور
یہ کہا کہ جا کر کے وحشی سے کہہ دے تاکہ وہ محمد کا کلمہ پڑھ لے اور جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا ہو جائے۔ وحشی نے کہا میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں؟ شراب میں نے پی ہے، زنا میں نے کیا، بدکاری میں نے کی، آپ کے چچا کے کان میں نے کاٹے، اور ناک میں نے کاٹا، سینہ میں نے چاک کیا، اور کلیجہ میں نے نکالا، قتل میں نے کیا، آپ کو تکلیف میں نے پہنچائی، میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ وہ صحابی واپس آئے، فرمایا یا رسول اللہ وحشی تو یہ کہہ رہا ہے، فرمایا جا کر کے وحشی سے کہہ دے یہ محمد کے کلمے کی برکت ہے کہ اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تیری مغفرت کر دے گا۔ مسلمانوں، کون ہے چچا کا قاتل ہے؟ کون ہے چچا کا ناک کاٹنے والا، ناک کاٹنے والا، کان کاٹنے والا، سینہ چاک کرنے والا، کلیجہ نکالنے والا؟ کون ہے آپ کو تکلیف پہنچانے والا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے اگر میرے چچا کا قاتل مارا گیا تو جہنم کے اندر جائے گا۔ آج ہمیں اپنے بچوں کا فکر نہیں ہے کہ ہمارے بچے کون سے راستے پر جا رہے ہیں۔ خواجہ الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اماں اللہ کے خزانے اتنے بھرپور ہیں، ہاں بیٹا اللہ کے خزانے اتنے بھرپور ہیں۔ مسلمانوں، ایک روز ہوا، 2 روز ہوئے، 1 ہفتہ ہوا، 2 ہفتے ہوئے، ایک روز ایسا ہوا ماں کو کھانا بنانا یاد نہیں رہا اور ماں پروس میں چلی جاتی ہے۔ بچے کا آنے کا وقت ہوا، معلوم کیا جو ہے اماں کو یاد آیا آج تو کھانا نہیں بنایا، آج تو ساری تمناؤں پر پانی پھر جائے گا۔ اللہ سے لو لگائی، اے اللہ آج تو میری تمناؤں پر پانی پھر جائے گا۔ ماں بھی بیمار تھی، آج کل کی ماں نہیں تھی، وہ بھی بیمار تھی۔ مسلمانوں، پھر اللہ سے لو لگائی، اے اللہ آج تو میرے بچے کا عقیدہ ٹوٹ جائے گا، میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا، اے اللہ میری یاد رکھ لے۔ جلدی جلدی گھر کے اندر پہنچی، دیکھا بیٹا سو رہا ہے، کھانا تیار کیا، کھانا بنایا اور کھانا تیار کرنے کے بعد بیٹے کو بیدار کیا، آپ بیٹا آج تو بھوک لگ رہی ہوگی؟ فرمایا اماں نہیں، میں مدرسے سے آیا، مصلی بچھایا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور یہ کہا اے اللہ مانگنے کا طریقہ بتلانے والی میری ماں بھی یہاں پر موجود نہیں ہے، اے اللہ مجھے بھوک لگ رہی، مجھے کھانا کھلا۔ اماں میں نے تلاش کیا، کھانا ملا، اتنا مزہ آیا، آج تک اتنا مزہ نہیں آیا۔ مسلمانوں، اگر تم بھی اپنے گھروں کا ماحول بناؤ گے، اپنے بچوں کا ذہن بناؤ گے، خدا کی قسم اللہ تجھے یہاں نہیں تو جنت میں ضرور کھانا کھلائے گا۔ ایسا کھانا کھلائے گا ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا، ہمارے دلوں میں اس کا خیال نہیں آیا ہوگا، ہماری زبان پر اس کا اثر نہیں آیا ہوگا۔ مسلمانوں، ہم بھی اگر اپنے گھروں کا ماحول بنائیں گے، خواجہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 13-14 سال کی عمر ہوتی ہے اور پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، راستے میں ڈاکو مل جاتے ہیں، ڈاکہ پڑ جاتا ہے، یہ بچے ایک طرف کھڑے ہیں، ایک ڈاکو نے معلوم کیا بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہاں ہے؟ کیا ہے؟ کہ 40 اشرفیاں ہیں، کہاں ہیں؟ یہ بغل میں سلی ہوئی ہے۔ کہا بیٹا بتایا کیوں؟ کہا کیسے نہ بتاتا، چلتے وقت میری ماں نے میرا ذہن بنایا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ وہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس لے کر کے گیا، سردار نے معلوم کیا بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہاں ہے؟ کیا ہے؟ کہ 40 اشرفیاں ہیں، کہاں ہیں؟ یہ بغل میں سلی ہوئی ہے۔ کہا بیٹا بتایا کیوں؟ یعنی اتنی بڑی رقم 1 سال کا پورا راشن، 1 سال کا پورا راشن۔ کہا بیٹا بتایا کیوں؟ کہا کیسے نہ بتاتا، چلتے وقت میری ماں نے میرا ذہن بنایا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ مسلمانوں، جو ماں نے ذہن بنایا، بچے نے اس کے اوپر عمل کیا اور ڈاکو کے نجات کا ذریعہ بن گیا۔ وہ ڈاکو ڈاکو کا سردار اوپر جہاں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کے بولتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ ایک چھوٹا بچہ اتنا آپ کو اپنی ماں کا فرما بردار، ہم اتنے بڑے بڑے ہو کر کے تیری نافرمانی کر رہے ہیں، وہیں پر توبہ کی ہے۔ مسلمانوں، وہیں پر توبہ کی ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو اللہ کے قرآن سے جوڑے، دین سے جوڑے، علماء سے جوڑے، جماعت سے جوڑے۔ مسلمانوں، آج ہمارے بچے کون سے راستے پر
طرف جا رہے عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ جب جنت میں میرے ساتھ ہوگی میں اس سے دنیا میں ملاقات کرنی چاہتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے خواب کے اندر دکھایا کہ جو ہے میمونہ نامی ایک عورت ہے حبشہ کے اندر، وہ جنت میں تمہارے ساتھ ہوگی۔ سفر کیا، گئے، معلوم کیا میمونہ نامی کوئی عورت ہے، جہاں ہے کہاں ہے کہ جنگل میں بکریاں چلا رہی ہے، جنگل میں گئے، دیکھا نماز کی نیت باندھے اللہ کے سامنے کھڑی ہے، بھیڑیے بکریاں جگہ جمع ہے۔ معلوم کیا جب سلام پھیرا میمونہ یہ کیا معاملہ ہے کہ بھیڑیے بکریاں جگہ جمع ہے؟ میمونہ نے کہا کہ اللہ قرآن نہیں پڑھا، یہاں پڑھا ہے، کیا تم نہیں پڑھا، یہاں پڑھا ہے، بس یہ میرا معاملہ ہے، جب سے میں نے اللہ سے صلح کی ہے بھیڑیوں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کرنی ہے۔ غلطی کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو میری تابع ہو جا، ساری مخلوق کو تیرے تابع کر دوں گا، اور اگر تو نافرمانی کرے گا تیرے اندر سے نکلا ہوا تیری اولاد، تیرا بیٹا، تیرا بچہ، تیرے خون سے نکلا ہوا تیرے بیٹے کو تیرے خلاف کھڑا کر دوں گا۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، وہ تو ایک ذرے کا مالک ہے، وہ تو ایک ذرے کا مالک ہے۔ جب وہ تابع داری پہ لائے گا تو ساری مخلوق تمہیں جانے گی، تمہیں پہچانے گی، اور جب تم نافرمانی کرو گے تو اللہ کہتا ہے تیری اولاد کو تیرے خلاف کھڑا کر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے مذکورون اذکرکم کا مطلب نہیں 1 لاکھ تسبیح کر لی، 2 لاکھ تسبیح کر لی، 2 لاکھ تسبیح کر لی۔ مذکوری کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تم میرے تابع ہو جا، ساری مخلوق کو تیرے تابع کر دوں گا، تیری اولاد کو صحیح کر دوں گا۔ اولادیں مزاروں پہ جا کے صحیح نہیں ہوتی، اولادیں تعلیم گنگوں کو صحیح نہیں ہوتی، اولاد عادت ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر اولاد کو صحیح کرنا چاہتے ہو، اگر بیوی سے دوستی کرنا چاہتے ہو، اگر گھر کے اندر سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی پڑے گی۔ مسلمانوں عبادات اور معاملات کے فائدے مند اسی وقت ہوں گے جب انسان اللہ کا فرمانبردار ہوگا۔ کتنے حج کیے؟ 2 حج کیے، کتنے عمرہ کیے؟ 5 عمرہ کیے، کتنی نفلیں پڑھتا ہے؟ 7 لاکھ پڑھتا ہوں، کتنا ذکر کرتا ہے؟ 1 لاکھ کرتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، حج بھی کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ اگر تیرا بیٹا تیری بات نہ مانے بڑا غصہ آتا ہے، آنکھوں میں نالی آتی ہے، پیشاب میں بل آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں ماموں کو بلایا جاتا ہے، خالو کو بلایا جاتا ہے، پردھان کو بلایا جاتا ہے، خاندان والوں کو بلایا جاتا ہے۔ یہ میرا بیٹا میرے سامنے کر رہا جس کے لیے میں نے اپنی رات کو دیکھا، نہ دن کو دیکھا، نہ صبح کو دیکھا، نہ شام کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، اپنی جوانی کو لگا کر داؤ پر آج میرا بیٹا میرے سامنے کر رہا ہے، میرا بیٹا میرے سامنے کر رہا ہے۔ مسلمانوں اللہ بھی کہتا ہے ارے تو نماز نہ پڑھے، اللہ تجھے کچھ بھی نہ کہے، ارے تجھے تو نماز نہ پڑھے، تو شراب کا کاروبار کرے، اللہ تجھے کچھ بھی نہ کہے، تو تعلیم اڑا لے، اللہ تجھے کچھ بھی نہ کہے، تو دین کا مذاق اڑائے، اللہ تجھے کچھ بھی نہ کہے۔ بارے بار مسلمان کیا مسلمانی ہے؟ اگر تیرا بیٹا تیری بات نہ مانے بڑا غصہ آتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے، پھر اللہ ایسے حال میں کو لگتا ہے تاکہ بستروں میں جھوٹ بجا بجا کے اجازت کو ٹھکانے پر پائے گا۔ اللہ کہتا ہے میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، اور جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں فرمانبرداری کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کے دل کو رحمت اور شفقت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میرے نافرمانی پر اتر آتے ہیں تو میں بادشاہ کے دل کے اندر جذبہ انتقام اور غصہ بھر دیتا ہوں۔ پھر میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پیروں کی طرف سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، بچہ کانپتا ہے، بچہ روتا ہے، بچہ بلبلاتا ہے، آتے آتے یہاں تک دم توڑ دیتا ہے۔ ایک ایک مسلمان لڑکی کو 20 لڑکوں کے حوالے کیا گیا، ان کی عزت کو لوٹا گیا، پیٹرول ڈال کر کے آگ لگائی گئی۔ برما کے اندر
یہی ہوا ہے وہاں کے مسلمانوں نے جب دین کا مذاق اڑایا، جب دین کی نافرمانی کی تو اللہ نے ایسے حالات لا کر کے کھڑا کر دیا۔ مسلمانوں سن 47 کے موقع پر آپ ذرا نظر چھوڑو، ہریانہ پنجاب آپ کے سامنے ہے، جب وہاں کے مسلمانوں نے دین کا مذاق اڑایا، مدرسوں کا مذاق اڑایا، علماء کرام کا مذاق اڑایا، سنتوں کا مذاق اڑایا، شجر کا مذاق اڑایا، اللہ نے ایسے حالات لا کر کے کھڑا کر دیا کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹایا گیا، مسجدوں کے تالے پڑ گئے، مدرسوں کے تالے پڑ گئے، اور مسلمانوں کی لڑکیوں نے سکھوں کے بچوں کو جان دینا پڑا ہے۔ جب مسلمان دین کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ ایسے حالات لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں کتاب لکھی شراب خان چلا، جس مسجد کے اندر ہدایت جو ہے امام ابو اللیث سمرقندی نے کتاب لکھی، زنا کاری ہونے بدکاری، جب مسلمان دین کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ ایسے حالات لا کر دیتا ہے۔ مسلمانوں پنجاب میں جانا ہوا، امام صاحب نے بتلایا، امام صاحب نے بتلایا کہ جو ہے یہاں دیکھا مسجد کی پڑوس میں ایک عورت رو رہی ہے، معلوم کیا اماں کی روتی ہو، فرمایا بیٹا میں بھی مسلمان کے گھر میں جنم لیا تھا، میں بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، میں نے بھی کلمہ پڑھا تھا، میں نے بھی قرآن سیکھا تھا، میں بھی مسجد میں جایا کرتی تھی، میں بھی مدرسے میں جایا کرتی تھی، جب حالات میں ضرورت بدلی تو چیزوں کے بچوں کو سلام دینا پڑا۔ ایک مدت کے بعد اللہ کے قرآن کی آواز سننے کو مل کون آ گیا۔ مسلمان جب دین کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ ایسے حالات لا کر کے کھڑا کر دے گا، یہ کان آذان کی آواز کو ترس جائیں گے، آذان کی آواز کو ترس جائیں گے۔ مسلمانوں یہ ساری کمیاں ہماری، میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہے کہا فرمایا جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرواہے سے کہا ایک بکری میرے ہاتھ بیچ ڈالے، میں عرض کر رہا تھا ایک بکری کو میرے ہاتھ بیچ ڈالے، میرا فائدہ یہ ہوگا جو ہے جب یہ چائے کی جو ہے دودھ پی لوں گا اور تمہیں چائے کی ذبح کر کے گوشت کھا لوں گا۔ چرواہے نے جواب دیا یہ بکریاں میری نہیں ہیں اور میں بغیر مالک کی اجازت کے تجھے بکری نہیں دے سکتا۔ تو مالک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا امتحان دیا، انہوں نے کہا جو ہے ایک بکری میرے ہاتھ دے دے۔ چرواہے نے جواب دیا آئے اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے تو میرے مالک کا مالک دیکھ رہا ہے۔ آج میں اپنے مالک کو جھوٹ بول کر کے خاموش کر سکتا ہوں، کل قیامت کے روز مالک کے مالک کو کیسے خاموش کروں گا، کیسے خاموش کروں گا؟ مسلمانوں اگر یہ یقین میرا تمہارا ہو جائے تو خدا کی قسم چوری نہیں کرے گا، ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈالے گا، زانی زنا نہیں کرے گا، قاتل قتل نہیں کرے گا، شرابی شراب نہ پیے گا۔ اگر میرا تیرا یقین ہو جائے تو جو ہے اگر ڈنڈی مارنے والا ڈنڈی نہ مارے گا، اور یہ سوچ لے آج ترازو تیرے ہاتھ میں ہے تو ترازو خدا پہاڑ کے ہاتھ میں ہوگا تو کبھی ڈنڈی نہ مارے گا۔ اور مسلمانوں اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو گناہ سمجھ کر کے اسے چھوڑ دے اور اسے توبہ کر لے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک لڑکی سے کہا اے لڑکی سب دروازے بند کر اور ادھر آ۔ بادشاہ کی نیت بدل چکی تھی، بادشاہ کی نیت کے اندر فتور آ چکا تھا۔ بادشاہ نے کہا سب دروازے بند کر اور ادھر آ۔ وہ لڑکی آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کے رونے لگی۔ بادشاہ نے کہا اے لڑکی کہاں کہ سب دروازے بند کر ادھر آ، آسمان کی طرف کیا دیکھتی ہے؟ لڑکی نے جواب دیا بادشاہ آپ کا حکم تھا کہ سب دروازے بند کر، میں نے سب دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ خدا پہاڑ کا مجھ سے بند نہیں ہوتا، وہ تو بند کر دے میں آتی ہے۔ بادشاہ بھی بادشاہ تھا، آج کی طرح کوئی زندگی انسان نہ تھا۔ بادشاہ نے کہا اور لڑکی جو دروازہ مجھ سے بند نہیں ہوتا وہ دروازہ مجھ سے بھی بند نہیں ہوتا۔ خیر مسلمانوں آج ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، آج ہمارا معاشرہ بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ مسلمانوں ایک دو زخم نہیں جسم میں سارا چھلنے، دس حیران اٹھے تو کہاں سے اٹھے؟ مسلمانوں ہر
تک آگ لگ رہی ہے، گلی گلی آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، اور ہم سب خواب غفلت میں پڑے میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ان ساری چیزوں کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، کانوں سے سننے کے بعد، عقل سے سمجھنے کے بعد ہم اندھے، بہرے اور گونگے کیوں ہو جاتے ہیں؟ مسلمانوں یاد رکھو، سماج کا سدھار اور معاشرے کی اصلاح تبھی ہوگی جب میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں خلوص کے ساتھ لگ جائیں گے۔ سماج کا یہ ناصور اگر نہیں کرتا رہا اور اس پر روک لگانے کی کوشش نہ کی تو خدا کی قسم، چاہے وہ مسجد کا امام ہے، جو مدرسے کا مدرس ہے، چاہے کوئی حافظ صاحب ہے، چاہے کوئی نمازی صاحب ہے، چاہے کوئی امیر صاحب ہے، چاہے کوئی سال لگانے والا ہے، وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ پردھان کیوں نہ ہے، وہ کوئی بھی ہے، قیامت کے روز اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکے گا اگر اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہ سمجھا۔ مسلمانوں، آج ہمارے بچوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اگر تم نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا اور ذمہ دار کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو دین سے جوڑا، قرآن سے جوڑا، علماء سے جوڑا، جماعت سے جوڑا، تمہارا بیٹا اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، ثواب تمہیں مل رہا ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ تم نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا، مدرسوں سے دور رکھا، علماء سے دور رکھا، تمہارا بیٹا شراب خانے کے اندر پہنچ گیا، خدا کی قسم آتا ہے کتابوں کے اندر جو ہے کہ اس کی سزا اس کے باپ نے بھگتنی پڑے گی، اس کی سزا اس کی ماں نے بھگتنی پڑے گی، اس کی سزا محلے کے ذمہ داروں نے بھگتنی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہ سمجھا۔ اور اس لیے میرے محترم، دل تو چاہتا ہے اور کچھ کرو مگر وہ اجازت نہیں دے رہا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ سبھی حضرات اپنے گھروں کا ماحول بنائیں، اپنے گھروں کا ماحول بنائیں۔ اللہ قرآن کہہ رہا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ لوگوں، جتنے حالات آ رہے ہیں اور جتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ سب تمہارے اپنے کرتوتوں کے نتائج ہیں، یہ سب تمہارے اپنے برے اعمال کے نتائج ہیں۔ تم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، زمین اور آسمان کے تیور بتلا رہے، تمہارا خدا تم سے ٹوٹ چکا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، تمہاری ناجائز حرکتوں کی وجہ سے، تمہارا رب تم سے ناراض ہوتا ہے۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو نہ پایا جاتا ہو۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغلی ہم کھاتے ہیں، اگر کسی سے قرض لیا نہ دینے کا جذبہ ہمارا ہوا، سٹے بازی اور نشے کی لت ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے، تو پھر مسلمانوں ہمارے گھروں کے اندر سکون کہاں سے آئے گا؟ ارے خوشی کہاں سے آئے گی؟ مسلمانوں، اللہ کا مبارک کلام کہہ رہا ہے، اے مسلمانوں، تمہارے خلاف حالات کا شکنجہ کس کیا گیا تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اے مسلمانوں، اگر تم ہماری اطاعت کی اختیار نہیں کرو گے، اگر تم ہماری فرما برداری نہیں کرو گے تو تم ہمارے کام کرو گے۔ اللہ قرآن کہہ رہا ہے، تم ہمارے کام کریں، ہم تمہیں مٹا دیں گے، تمہارا نام و نشان ختم کر دیں گے۔ یہ کام تم لے سکتے ہو لے لے، ہم نے تم کو مسلمان بنایا، اسلام کے لیے چنا، یہ تم پر احسان کیا، تم مسلمان بنے، اپنے فائدے سے تمہارا ہم پر کوئی احسان نہیں۔ اللہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ قرآن کہہ رہا ہے، مسلمانوں تو اس لیے اپنے آپ کو سمجھو، اپنے بستی کا حالات کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کے حالات کو بدلو، اپنے بچوں کو سیدھے راستے پر لاؤ، اللہ کے مبارک کلام سے جوڑو، دین سے جوڑو، علماء سے جوڑو۔ ہم ادھر سے منع نہیں کرتے، وہ بھی پڑھائیے، اگر امام صاحب کی ضرورت ہے تو وکیل صاحب کی بھی ضرورت ہے، ہمارے علماء کرام منع نہیں کرتے، ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے بتا دو بیٹا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، چاہے کچھ ہی کرو انشاءاللہ، بات بات کر کے انشاءاللہ کریں گے اس کو اوپر۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم، یہ جلسہ جو ہو رہا ہے یہ مدرسے کے تعلق سے ہو رہا ہے، مدرسے کی نسبت پر ہو رہا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی طالب علم کے لیے کوئی راستہ طے کر دے، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، چار دیواری کا انتظام، روشنی کا انتظام، پڑھانے والے کا انتظام، پنکھوں کا انتظام، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ سب چاہتے ہیں؟ اور کون چاہتا ہے جنت کا راستہ آسان ہو جائے؟ سب چاہتے ہیں، تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی۔ میرے بھائی اگر جان دے کر جنت مل جائے، خدا کی قسم سودا سستا ہے، سودا سستا ہے۔ جان دے کر جنت مل جائے سودا سستا ہے، اور مال دے کر جنت مل جائے سودا سستا ہے۔ سب دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اگر جان دینا پڑے دو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائے کون کون تیار ہے؟ جان کہاں سے آئی پہلے یہ بتاؤ۔ یہ تو اللہ کی پوری امانت ہے، وہ سمجھ کر کے بولو۔ جب مال کا نمبر آتا ہے جب تو ہاتھ نیچے رہتے ہیں، کیونکہ آپ نے خون پسینہ ایک کر کے کمایا، اور جان کا نمبر آ دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ کے مبارک کرام کی محبت میں، مدرسے کی محبت میں اگر جان دینا پڑے، آپ بتاؤ کون کون دے گا؟ تیار ہے سب؟ اگر یہ ہاتھ دینا پڑ جائے دو گے؟ اگر یہ دینا پڑ جائے دو گے؟ اور اگر مال دینا پڑ جائے اب ہاتھ روک کے کتنے کو پھر جب ماشاءاللہ اللہ قبول فرما، اللہ تمہارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے، اللہ دونوں جہاں کی بھلائی نصیب فرمائے، اللہ تمہاری جوانی میں برکت دے دے، اللہ تمہاری خوشیوں میں تمہارے سکون برکت دے دے۔ چلو ہم جان کیا مانگے، ہم کون ہوتے ہیں؟ ارے ہم نہ جان مانگتے ہیں، نہ مال مانگتے ہیں، نہ ہاتھ مانگتے ہیں، ہم تو چٹکی مار کر کے دیکھتے ہیں کون اصلی ہے کون نقلی ہے۔ جب بچہ دکان پر جاتا ہے تو ماں کچھ سامان لینے کے بعد کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ روکا دیتے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ صرف چٹکی مار کر کے دیکھتے ہیں کون اصلی ہے کون نقلی ہے۔ صرف 25,000 روپے پتا کون دے گا؟ جلدی سے کھڑا ہوگا، جلدی سے 1 منٹ کے اندر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، اللہ اس کے گھروں کو آباد کریں گے، اللہ اس کی نسلوں کو آباد کریں گے۔ صرف 25,000 روپے، جلدی اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے، دیکھیں کون نوجوان نعرہ تکبیر۔ آپ دیکھیں 25,000 روپے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ کیا نام بھائی کا؟ بھائی محمد زید۔ بھائی محمد زید انعام کے لڑکے۔ بھائی محمد زید انعام کے لڑکے، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی بھوک تو لگ رہی، کھانا کھلایا ہو دیکھیں مدرسے والوں نے بھی، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ اس نوجوان کی جوانی برکت دے دے، اللہ اسے اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ اس نوجوان کو حاجی بنا دے، نمازی بنا دے، دین کا داعی بنا دے، لالا بیماریوں سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے، ڈاکٹروں سے بچائے، عدالتوں سے بچائے۔ مولا اس نوجوان کی نسلوں کے اندر عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بچے پیدا فرما۔ اور کوئی ہے دوسرے نمبر پر صرف 25,000 روپے، جلدی کھڑا ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے صرف 25,000 روپے آ جائے ماشاءاللہ۔ ہمت کر لیں، ہمت مردہ مدد خدا، آ جائے ماشاءاللہ، آ جائے۔ دیکھو کون نوجوان کھڑا ہوتا ہے، صرف 25,000 روپے آ جائے ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ جزاک اللہ، اللہ جزاک خیر عطا فرمائے۔ کتنے؟ یہ 21 ہے، 4 آ جائیں گے، آ جائیں گے انشاءاللہ، آ جائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں جی 4 اور 25 چلیں پابی، ہمت کر لیں، ہمت مردہ مدد۔ نعرہ تکبیر۔ محمد یوسف ماشاءاللہ 21,000 روپے نقد، 4,000 روپے آ جائیں گے، 25,000 روپے اللہ قبول فرمائے۔ چلے گئے کہ نہیں؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ کو حاجی بنا دے، نمازی بنا دے، دین کا داعی بنا دے، لالا بیماروں سے بچا دے، پریشان سے بچا دے، ڈاکٹروں سے بچا دے۔ مولا ہمارے اس بھائی کے نسلوں کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بچے پیدا فرما دے۔ اور کوئی ہے؟
25,000 روپے تیسرے نمبر پر ہے کوئی نوجوان، ہے کوئی اللہ کا شیر جو تیسرے نمبر پر جلدی کھڑا ہو جائے، صرف 25,000 روپے آ جائیں ماشاءاللہ، ہمت کر لیں، ہمت مردہ مدد خدا.